اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ تبخیر معدہ گیس پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ اس ویڈیو کو لازمی طور پر غور سے دیکھیں اور سنیں، ہو سکتا ہے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں۔ تبخیر کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ماڈرن دور میں بدل گیا ہے۔ ہم کھاتے زیادہ ہیں اور محنت کم کرتے ہیں۔ اسی طریقہ زندگی کی وجہ سے ہمارے معدے میں غذا کم ہضم ہوتی ہے، اور بجائے اس کے ہم معدے کو درست کریں، ہم دن میں 10 بار کھاتے پیتے ہیں، اور چکن فارمی، مرغ کڑھائی گوشت جو پتہ نہیں کس جانور کا ہوتا ہے، وہ کھا کر ہاضمے کا عمل تیز کرنے کے لیے اوپر سے 4-5 کولڈ ڈرنکس چڑھا لیتے ہیں، جس سے ہمارے معدے کے اندر اوجڑی کے وہ کانٹے گل سڑ جاتے ہیں جو غذا کو ہضم کرتے ہیں۔ پھر معدے کے اس کام کو درست کرنے کے لیے ہم ہمیشہ کولڈ ڈرنک کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ اگر نہ پئیں تو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ شوقیہ طور پر لیٹر کی بوتل پکڑ کر ایک سانس میں ڈکار جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اپنے ساتھ خود ہی دشمنی کر رہے ہیں۔ معدے میں جب غذا پڑی رہتی ہے اور ہضم نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک طرح کا تغیر رونما ہوتا ہے۔ اس کی وجہ چند مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ کا طرز زندگی شاید بدل جائے۔ گھر کا گندا ہوا آٹا ایک مخصوص مدت تک پڑا رہے تو پھول جاتا ہے، جسے خمیرہ آٹا کہتے ہیں۔ اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتی ہے جو اسے ناکارہ بنا دیتی ہے۔ گرمیوں میں بند کمرے میں یا بند برتن میں سالن زیادہ دیر تک پڑا رہے تو سڑ جاتا ہے۔ اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور کیمیکل ری ایکشن ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سالن کے اندر خود بخود ایک ابال پیدا ہو جاتا ہے اور چکھنے سے تھوڑا کھٹا محسوس ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کھانے میں دو چیزیں اضافی پیدا ہو گئی ہیں، جو یہ ہیں: ہوا یعنی گیس، کھٹا پن یا ترشی یا تیزابیت۔ دو مثالوں کو مد نظر رکھ کر آپ سمجھیں کہ یہ برتن جس کے اندر غذا پڑی ہوئی ہے وہ آپ کا معدہ ہے۔ اسی طرح جب معدے کے پٹھے، اس کا فعل ہم نے خود خراب کر دیا ہو تو معدے کی کمزوری کی وجہ سے غذا زیادہ دیر تک معدے میں پڑی رہتی ہے اور ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے اندر بھی بدبو اور ہوا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو تبخیر، گیس ری یا تیزابیت کہتے ہیں۔ اب اگر آپ فرض کریں یہ معدے کے اندر پڑی ہوئی غذا جس کے اندر بدبو بھی ہے اور تیزابی خراب مادہ بھی ہے، یہ ہضم ہو جاتی ہے جلد یا بدیر، تو کیا ہوگا؟ تھوڑا غور فرمائیں۔ اس سے اچھی قسم کا خون نہیں بنے گا، اور بن بھی گیا تو اس ناقص اور ردی خون سے جو عضلات، شریانیں، پٹھے، گردے، مثانہ، تمام جوڑوں کے نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس کے باعث سینے یا پیٹ کی جلن، معدے کا ورم، معدے کے زخم یا السر، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، پیٹ میں درد، شوگر، دل کی شریانوں کا تنگ ہو جانا، مختلف قسم کے وسوسے، جلدی تھک جانا، جوڑوں کی دردیں، سستی اعصاب، کمزوری مثانے کی،
کمزوری اعصابی، قطرہ قطرہ پیشاب آنا، نیند نہ آنے کا مسئلہ، صورت انزال، جلدی بڑھاپے کے آثار وغیرہ شامل ہیں۔ غذا کے زیادہ دیر معدہ میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے صرف اپنا پیٹ بھرا ہے، غذا کے اندر موجود وٹامن، فولاد اور کیلشیم وغیرہ مناسب طور پر جسم میں جذب نہیں ہوتے، اور جب جذب نہیں ہوتے تو جسم میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر کا مولد جب خود بیمار پڑ جائے تو وہ بیماریوں کو جسم میں پیدا ہونے سے بچا نہیں پائے گا، جسم کی مدافعتی طاقت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر معاملہ زیادہ نہ بگڑا ہو تو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج آپ کے پاس ہے۔ اس کے لیے صرف چند احتیاطیں کر لیں، کچھ چیزیں چھوڑ دیں، آپ خود بخود تندرست ہو جائیں گے۔ وہ تدابیر میں نیچے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ عمل کی طرف آئیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھانے سے کچھ وقت پہلے پانی پی لیا کرتے تھے یا کبھی کبھار درمیان میں نوش فرماتے تھے۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پانی نہیں پیتے تھے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارا معدہ ایک بڑے تنور کی طرح کام کرتا ہے، اس کے اندر کی فضا بہت گرم ہوتی ہے۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو معدہ مزید تپ جاتا ہے تاکہ غذا ہضم ہو جائے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس تپے ہوئے تنور کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اس حالت میں نارمل پانی بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور ہم ٹھنڈا ٹھار پانی یا کولڈ ڈرنک گھٹا گھٹ معدے میں انڈیل لیتے ہیں۔ کھانا کھانے یا کوئی بھی چیز کھانے کے کم از کم 1 گھنٹہ تک پانی نہ پئیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی ضرور کریں۔ اگر وقت نہیں ہے تو 10 یا 15 بیٹھکیں نکال لیں۔ کولڈ ڈرنک اپنی عادت نہ بنائیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی زندگی پیسے دے کر تباہ کر ڈالیں؟ یہ ایک ایسا زہر ہے جو معدے کے کانٹے برباد کر دیتا ہے، معدہ بیکار اور ہڈیاں بھربھری کر دیتا ہے، پٹھے کمزور کر دیتا ہے، گردے ناکارہ کر ڈالتا ہے۔ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھایا جائے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم بستری نہ کی جائے، اور مشت زنی کے شوقین بھی اپنا شوق پورا نہ کریں۔ کم از کم بھی 3 گھنٹے کا وقفہ کر کے زوجہ کے قریب جائیں۔ رات کے کھانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ کی چہل قدمی کریں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھایا کرتے تھے۔ آپ لوگ کوئی خاص اہتمام نہ کریں، میٹھی ڈش کا ٹائم نہیں ہے، آپ گھر سے باہر رہیں یا گھر میں رہیں، تھوڑا سا گڑ کھانے کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس میں بہتر ہے زیادہ سفید گڑ نہ لیا جائے کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے۔ اچھا گڑ وہی ہے جو تھوڑا گہرے رنگ کا ہو۔ اکثر لوگ پھکی کھانے کے شوقین ہو جاتے ہیں، بلا ضرورت ہر وقت پھکی کھانا بھی کولڈ ڈرنک کی طرح معدے کو نقصان دیتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھائیں، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہیں۔ پیٹ زیادہ نہ بھریں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی حکمت ہے کہ پیٹ کے 4 حصے کریں، ایک حصہ پانی کے لیے، دوسرا حصہ کھانے کے لیے
اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی شادی کا فنکشن ہو تو ایک کھانے کا فاقہ کر لیتے ہیں اور فارمی کی چکن یا مٹن گلے تک پیٹ میں بھر لیتے ہیں اور اوپر سے کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں اور گھر آ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کھانا ذائقہ لے کر کھائیں، خوب چبا کر کھائیں۔ منہ کا لعاب ایک بہترین دوا ہے جو ساتھ ساتھ غذا میں شامل ہوتی ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ سنت کے مطابق کھائیں، زیادہ ماڈرن مت بنیں۔ چمچ کانٹا اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اور سب سے بہتر دعا کھانے کے بعد پانی نہ پینا اور ہاتھ سے انگلیاں چاٹنا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ہاضمے کے فعل کو ٹھیک رکھتا ہے اور غذا جسم کا حصہ بنتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے انگلیاں چاٹنے کے عمل پر تنقید کرتا ہے یا مذاق کرتا ہے تو یوں سمجھیں وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انگلیاں چاٹنے کے امر پر لطائف بنا رکھے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، کہیں اس پر آپ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ انگلیاں چاٹنے کو اپنا معمول بنائیں اور غذا بھی ہضم کریں اور ثواب بھی لیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں، نالے چبڑا نالے دو دو۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی پاس کھڑا ہے اس کو بھی دعوت دیں، اس سے آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہی ہوگا۔ اور اگر کسی کو دعوت دینے کا آپ کا مزاج نہیں ہے تو پھر کسی کے سامنے مت کھائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کھانا آپ کو ہضم ہی نہ ہو سکے اور نظروں میں آ جائے۔ نظر ایک ایسا تیر ہے جو ہاتھی کو بھی گرا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھر میں پکا ہوا کھانا اپنے پڑوسی کو بھی بھجواؤ۔ جس کے گھر میں آپ کے گھر کے کھانے کے پکنے کی خوشبو جا رہی ہو، اس میں بھی یہی حکمت کار فرما ہے کہ آپ اس کے حسد کا شکار نہ ہو جائیں اور آپ کا یہی کھانا کہیں آپ کی بیماری کا باعث نہ بن جائے۔ زندگی کو بہتر طور پر گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک اور کھانے کا انداز سنت کے مطابق کر لیں۔ اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ آخر میں آپ سب کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کی خاص رحمت سے نوازے، صحت والی زندگی دے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ آپ سے خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست ہے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے خلوص کے ساتھ دعا مانگتا ہے سمجھ لیں وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ آخر میں گیس، سینے کی جلن اور بد ہضمی کے لیے ایک آسان اور مؤثر نسخہ حاضر خدمت ہے۔ معدے کی گیس، قبض اور تمام امراض معدے کا علاج۔ اجزاء: چینی باریک 100 گرام پسی ہوئی، میٹھا سوڈا 20 گرام اور ست پودینہ 3 گرام۔ معدے کی گیس، قبض اور تمام امراض معدہ کا علاج ہے۔ نسخہ کی ترتیب تیاری: چینی اور میٹھا سوڈا آپس میں ملا لیں اور ست پودینہ اس میں ملا کر خوب رگڑیں۔
کہ چینی، میٹھا سوڈا اور ست پودینہ آپس میں یکجان ہو جائیں، کسی ہوا بند ڈبے میں بوتل میں محفوظ رکھیں، زیادہ مقدار میں نہ بنائیں، نمی کے موسم میں جم جاتا ہے۔ معدہ کی گیس، قبض اور تمام امراض معدہ کا علاج ہے۔ نسخہ کا طریقہ استعمال: آدھا چمچ کھانے کے بعد دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو بار بار بھی لے سکتے ہیں۔ معدہ کی گیس، قبض اور تمام امراض معدہ کا علاج۔ نسخہ کے فوائد: اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سینے کی جلن، پیاس کی زیادتی، گرمی کی شدت، کھانا ہضم نہ ہونا یا ہضم ہوئے بغیر نکل جانا، دائمی قبض ہونا، اجابت کھل کر نہ آنا، ذہنی تفکرات، ذہنی دباؤ، بچوں کے دست، اجابت، بچوں کی الٹی، بچوں کا موٹا تازہ نہ ہونا، بھوک نہ لگنا، طلب غذا کی نہ ہونا، تھوڑا سا کھا کر چھوڑ دینا، اور بڑوں کے لیے ایسے جو قے متلی سے بدحال ہو جاتے ہیں یا کسی چیز کو کھانے کو جی نہیں چاہتا، یا ایسے مصروف لوگ جو وقت بے وقت کھانا کھاتے ہیں پھر انہیں صحیح ہضم نہیں ہوتا، پیٹ بڑھ رہا ہے، جسم میں چربی بڑھ رہی ہے۔ معدے کی گیس، قبض اور تمام امراض معدہ کا علاج ہے۔ امراض معدے کا علاج نسخہ: مزید فوائد: یہ دوا یعنی سفید پاؤڈر دل کی گھبراہٹ کے لیے وہ مریض جو بائی پاس کرا چکے ہیں یا کرانے والے ہوں یا دل کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں، ان کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ دل کی گھبراہٹ کے لیے، اعصاب کے کھنچاؤ کے لیے، طبیعت کی بے چینی اور نڈھالی کے لیے، ذہن کی اور طبیعت کی تراوٹ کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ مزید مشورہ و معلومات کے لیے ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے: خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، اکاڑہ۔